अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट में और मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट की फेमस समाजी शख्सियत मलिक आरिफ साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि ये वही मलिक आरिफ साहब हैं जिन्होंने PP38 में डेवलपमेंट के हवाले से कुछ अनाउंसमेंट की थी। 50 करोड़ रुपए की इन्होंने अनाउंसमेंट की थी डालोवाली के वन वे रोड के हवाले से। तो इनसे अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि PMLN ये सीट हार चुकी है, तो क्या मलिक आरिफ साहब अभी भी वो 50 करोड़ लगा के डालोवाली का वन वे रोड बनाने जा रहे हैं कि नहीं बनाने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं जी शुक्रिया अदा करता हूँ चर साहब आपका और आपके चैनल का कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। जी हुक्म करें। सर, PP38 का ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन आपने PMLN के प्लेटफॉर्म से आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि आप 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाने जा रहे थे डेवलपमेंट के हवाले से यूनियन काउंसिल डालोवाली में। तो इसके बारे में अब आपका क्या ख्याल है कि PMLN तो ये सीट हार चुकी है? देखें जी, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैंने कोई ना सियासी तौर पे इसको किया है, ना मैंने किया है कि मैं कोई सियासी हूँ। मैं तो सिर्फ प्योर और प्योर ये पाकिस्तान की खिदमत और आवाम की खिदमत के लिए, अल्लाह के लिए ये मैं कर रहा हूँ। भले कोई हारे या जीते, मैंने ये प्रोजेक्ट का जो मैंने ऐलान किया मैंने करना ही करना है जी। सर, लोगों की तरफ से आपके जो ओपोनेंट जो धरे थे वहाँ से ये आवाज़ आ रही थी आप ये सिर्फ वोट्स के लिए ही आप ये कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली ये मैं ऐलान नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं पहले ये ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया था कि मैं रसूलपुर बलिया यूनियन काउंसिल में ही कुछ करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग अदर दूसरे रीजन में जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मेरा भतीजा है एक, उसने कहा जी कि यहाँ पे PTI वाले जो है ना वो हमारे साथ धोखा करके चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग रोड बना रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया और तोड़ दिया। तो मैंने कहा चलें जी मैं आता हूँ उधर, मैं देखता हूँ। जब मैंने वो हालत देखी उनके एरिए की तो मैंने कहा जी मैं आपको ये रोड बना देता हूँ। दूसरा उसके बाद उन्होंने कहा जी कि डालोवाल जो मेन रोड है उसका भी आप मेहरबानी करें, कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी मैं डालोवाली जो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर रोड बनता है वो आप लोगों को मैं बना देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं इसको वन वे बनाऊँगा। अब मैंने वो जो ऐलानात किए हैं जी, हमने 50 करोड़ रुपए का ऐलान नहीं किया, हमने ये कहा जी जितने पैसे लगेंगे। लेकिन मैंने कहा था जी 50 करोड़ रुपए का मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा जी कि सारे लोग आते हैं वादे करके चले जाते हैं, लिहाजा हमने शुक्र अल्लाह जो आज तक वादा किया वो पूरा किया है। क्योंकि मैंने कोई ना वोट लेने के लिए कहा था, ना मैंने वो को मुझे किसी को फेवर चाहिए। ये प्योर अवाम की खिदमत के लिए और अपने मुल्क की खिदमत के लिए मैं कर रहा हूँ। लिहाजा हमने उनको कहा जी, बंधु ने जब मुझे कहा जी कि मल साहब लोग प्रॉमिस करके चले जाते हैं तो आप हमें क्या गारंटी देते हैं? तो मैंने कहा जी मैं आपको 50 करोड़ रुपए का चेक गारंटी के तौर पे दे देता हूँ। ठीक है ना जी। वो तो उनकी अपनी सोच समझ थी, जबकि मैंने जो प्रॉमिस किया मैंने पूरा करना है जी। मलिक साहब, आप मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आप अपने आबाई जो आपका गांव है या फिर आपकी आबाई यूनियन काउंसिल रसूलपुर बलिया में आपने इससे पहले कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए हैं और कौन से आप डेवलपमेंट के काम करने जा रहे हैं फ्यूचर में? मैंने जी पहले तो अड्डा खराने से लेके मेरे गाँव बिलोवाल जो यहाँ तक वन वे जो अप्रॉक्सीमेटली कहीं से 80 फीट, कहीं से 100 फीट, कहीं से 64 फीट भी रोड है। और उसमें सीटिंग एरियाज़ हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं। ये हमने पहले जी जो लोगों से प्रॉमिस दोस्तों से किया था वो हमने शुक्र अल्लाह वो पूरा किया है। सेकंड मैंने कहा था जी कि मैं बच्चों के प्ले सेंटर बनाऊंगा, जो हमने 2 प्ले सेंटर बना दिए। एक अप्रॉक्सीमेटली 2 एकड़ में है, एक आप समझ सकते हैं कि कोई कनाल 1.5 कनाल में है। दूसरा हमने ये कहाँ पे वाक़ हैं ये दोनों? ये जी दोनों बिलोवाल में हैं। ज़ाहिर है कि मेरे गाँव साथ जो है ना वो बिलोवाल, जोइयाँ, तुंगड़, सौंदे, खोखर, ये मेरे अपने नियरेस्ट गाँव हैं। ये तुंगड़ और सौंदे के दरमियान और बिलोवाल के दरमियान में ये गाँव है मेरा अपना। ये जो हमने प्ले सेंटर बनाया जो एक तो वहाँ पे है, एक मेरे गाँव में है। नेक्स्ट जो है जी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैंने जो प्लान किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैक्सिमम मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम की मैंने 20 एकड़ रकबा दे दिया जी। दूसरा ये उसी जगह में हम लोग कम्युनिटी सेंटर बच्चों का जो है ना जी इंटरनेशनल ज़ाहिर के स्टेडियम बना रहे हैं। उसमें हमने यूनियन काउंसिल और उसमें मैं कंप्यूटर सेंटर जो मैं बिल्डिंगें प्लस डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बना के देना चाहता हूँ। ज़ाहिर है कि जो मेरे एंड पे होगा मैं करूँगा, जो गवर्नमेंट के एंड पे है वो जो भी उस टाइम पे वो पावरफुल या जो भी सियासी बंदा यहाँ पे कामयाब होगा वो मेरी हेल्प करे और मेरा साथ दे, और ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो मेरी हेल्प करेंगे। सर, गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से गवर्नमेंट आपको किस तरह आपकी हेल्प करे? देखिए जैसे डालोवाली मैंने कहा जी कि मैं उसको वन वे रोड बनाना चाहता हूँ।
گورنمنٹ میری یہ ہیلپ کرے کہ اگر گورنمنٹ نے کہ وہ کوئی ٹینڈر اگر وہ پاس کر بھی دیا ہے تو انہوں نے تو کیا ہوگا 15 فٹ یا 20 فٹ چڑھا جو بھی انہوں نے کرنا ہے، تو یہ کریں کہ ایک سائڈ پہ یہ بنا لیں، دوسری سائڈ پہ مجھے بنانے دیں، اور میں اس کو ون وے بنانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ٹینڈر نہیں ہوا تو مجھے وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہ آئے، اگر آتی بھی ہے تو وہ بریار صاحبان بھی یا دوسرے ہمارے ڈی سی او صاحب یا جتنی انتظامیہ ہیں وہ میرا ساتھ دیں۔ مجھے جو نیڈ ہے، مجھے یہ ان سے یہی نیڈ ہے کہ مجھے وہاں پہ کوئی این او سی کی اگر ضرورت ہے تو وہ مجھے دیں، جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ میری ہیلپ کریں۔ اور میں چاہ رہا ہوں، میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں جی، میں صرف اور صرف خدمت کرنا چاہتا ہوں، ملک کو بنانا چاہتا ہوں، ملک کی خدمت اور اپنے لوگوں کی، تو وہ میرا ساتھ دیں۔ پیسہ میں لگاؤں گا اور اس کو میں ون وے اور ود اسٹریٹ لائٹ گرین بیلٹ سیٹنگ ایریا بنا کے اس کو میں جی ون وے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا میں نے اعلان کیا تھا کہ میں رسول پور بلیوں سے لے کے اپنا ٹیسیاں تک روڈ بناؤں گا جی، وہ جو میں نے پرامس کیا ہے، بھلے کوئی جیتے یا ہارے، جو میں نے کہہ دیا شکر اللہ میں نے کرنا ہے۔ ایک روڈ بلولا اپنا مال ٹھکر سپال سے لے کے بلولا تک میں نے اعلان کیا ہے، وہ میں روڈ بناؤں گا انشاءاللہ، اگر مجھے کسی نے روکا نہیں تو۔ ایک میں نے روڈ کا اعلان کیا تھا جی کوٹھے اپنا پٹھان والی سے لے کے کوٹھے گاؤں ہے جی اس ساتھ ان کا، وہ بھی میں نے بنانا ہے، کیونکہ میں شکر اللہ وہی پرامس کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں، میڈیا بھی میرا ساتھ دے، اور جتنی انتظامیہ میرا ساتھ دے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں کسی سے، میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنے ملک کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس ملک کا میرے پہ بہت احسانات ہیں، کیونکہ ملک جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو عوام ہوتی ہے، اور میں جس ایریے میں پیدا ہوا ہوں وہ میرے اپنے لوگ ہیں، اور میں ان لوگوں کو یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ جو میں نے 64 فٹ سے لے کے 100 فٹ روڈ بنایا ہے، سب لوگوں نے مجھے لینڈ بھی دی ہے، مجھے حوصلہ افزائی بھی کی ہے میری، اور میرا ساتھ بھی دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تینوں یونین کونسل میرا ساتھ دیں گی، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈیولپمنٹ کرواتا رہوں گا۔ سر آپ نے پی ایم ایل این کو ہی کیوں جوائن کیا؟ آپ پی ٹی اے کو بھی تو جوائن کر سکتے تھے آپ۔ دیکھیں جی، میرا ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میرا پرسنل جو تعلق ہے وہ ہے جی میرا رحمان وریو گروپ والوں کے ساتھ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سنے ہیں، جو کر رہے ہیں بریار صاحبان، وہ سب کو پتہ ہے۔ میں کسی ایسے بندے کا ساتھی کبھی نہیں بنوں گا جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ اور نقصان دے۔ دیکھیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں، اگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ جیت گئے ہیں، اگر وہ جیت بھی گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب وہ ایم پی اے سب کے ہیں، میرے بھی ہیں اور پورے حلقے کے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک سائڈ پہ ڈیولپمنٹ کریں، ایک سائڈ پہ ڈیولپمنٹ نہ کریں۔ اگر انہیں کوئی قربانی ہے تو میرے ساتھ مل کے کریں، کیونکہ میرے لیے میرا ایریا خوبصورت ہے، میرے لیے میرے لوگ ہی پیارے ہیں۔ میں نے تو دیکھنا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، نہ میں ان کو روکتا ہوں، میں ان کو میسج دیتا ہوں، نہ وہ مجھے روکیں۔ میرے بھائی بن کے، اس ملک کے وفادار بن کے، اس حلقے کے وفادار بن کے میرا ساتھ دیں، مجھ سے بھی میرے ساتھ مل کے اس ایریے کی، جیسے کہ میں نے لوگوں سے پرامس کیا ہوا ہے کہ میں 3 یونین کونسل میں رسول پور بلیاں، کنن پور اور ڈالوالی میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کروں گا بھی۔ سر حلقے بھر میں ایک تاثر یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ ملک عارف صاحب ڈیولپمنٹ کے کام اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ یہ اپنی بیس بنا رہے ہیں، آنے والے الیکشن میں شاید یہ پولیٹکس کا حصہ ہوں گے۔ دیکھیں جی، یہ جو لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، پہلے نمبر تو یہ ہے کہ اگر میں کبھی سیاست میں آنا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، اس میں کوئی مجھے کسی سے پوچھنا یا کسی سے میں نے وہ اجازت لے کے نہیں آنا۔ لیکن کیا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہ میں سیاسی ہوں، نہ میں نے سیاست کرنی ہے، کیونکہ اس ملک میں جو پیور بزنس مین ہے، جو پیور پیسے والا بندہ ہے، وہ میں کہتا ہوں، بلکہ سب کو کہتا ہوں، اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ میری جاب ہی نہیں ہے۔ میں ایک کاروباری بندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نہ تو سیاست کر سکتا ہوں، نہ میں نے شکر اللہ کرنی ہے۔ لوگ جو سوچتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ اس ملک میں ہمارے دوستوں کی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کوئی بندہ ویلفیئر پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے یا کوئی کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس بندے نے سیاست میں آنا ہے۔ کیا جتنے لوگ سیاست میں آئے ہیں وہ پہلے پروجیکٹ کر کے آئے ہیں؟ لیکن میں نے نہ سیاست کی ہے، شکر اللہ، نہ میں نے کرنی ہے۔ اگر کبھی کسی کے دماغ میں یہ چیز آتی بھی ہے نا کہ جی ملک صاحب نے شاید سیاست کرنی ہے، تو بھائی جو سیاست کرتے ہیں وہ پیسے لگا کے نہیں آتے۔ میں تو پیور آج تک پچھلے 3-4 سال سے اگر کہیں نظر نہیں آیا کہ میں نے کوئی سیاست کی ہے یا میں نے کسی کو کہا ہے یا میں نے کبھی سوچا ہے۔ شکر اللہ، میں صرف پیور خدمت کرنا چاہتا ہوں جی وہاں۔ صاحب آخر میں آپ اپنے گاؤں، اپنے یونین کونسل، اپنے حلقے اور سیالکوٹ کی عوام اور پاکستان کے نوجوانوں کو اگر آپ کو میسج دینا چاہتے ہو؟ میں جی سب ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جی بہت سے لوگ جب کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا،
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا. جب ہم کہتے ہیں نا سامنے والے کو کہ تم نے مجھے کیا دیا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم نے اس کو کیا دیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے تو پھر ہم نے اس کو بنانا ہے. اگر گورنمنٹ کسی وجہ سے 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں کچھ کر پا رہی، نہیں ڈیولپمنٹ کروا رہی یا نہیں کر پا رہی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے گھر کے سامنے والا ایریا تو ہم لوگ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں نا، اس کو بنا سکتے ہیں نا. جیسے کہ میں نے شروع کیا ہے، شکر اللہ، میں نے اپنے اڈا کھرانے سے لے کے بیلوال جوئیاں تک جو میں نے روڈ بنائی ہے، 1 وے روڈ بنائی ہے، لوگ آئیں اور چیک کریں اور دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں. اگر ہم لوگ چاہیں تو اس ملک کو بنانا چاہیں تو گورنمنٹ بھلے کچھ نہ بھی کرے، ہم لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس پہ اپنی رحمت کی ہے اس کو چاہیے کہ اگر اس پہ اللہ کی رحمت ہے تو اس رحمت سے وہ کچھ دوسروں بھائیوں پہ بھی لگائے. اور عوام کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے جی. شکر اللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں جی مل صاحب کہاں دھوپ میں جل رہے ہیں، کہاں آپ سردیوں میں مر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو میں خدمت کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کا، میرے پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا سکون ملتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جی میں جو صاحب آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور گورنمنٹ اور میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 یونین کونسل جو ہیں اس کو واقعی یورپ کی طرح خوبصورت بنا دوں گا اللہ کے فضل و کرم. اور بہت شکریہ سر سب ساتھیوں کا اور آپ کا بھی کہ جنہوں نے پہلے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. اب بھی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا صاحبان کو کہ میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ مل کے دیکھیں جو میں نے کہا میں کروں گا انشاءاللہ. اور اگر کہیں پہ کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ مل کے میری ہیلپ کریں. اور مجھے کسی سے کوئی نیڈ نہیں، نہ ووٹ چاہیے نہ روٹ چاہیے جی. مجھے صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور خدمت کرنی ہے اور مجھے خدمت کرنے کا موقع بھی دیا جائے. تھینک یو جی. جی ناظرین، یہ تھے سیالکوٹ کی مشہور فیمس سماجی شخصیت ملک عارف صاحب. ملک صاحب، میں اللہ تعالیٰ کی بلند بارگاہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے اور آپ اسی طرح عوام کے کام کرتے رہیں. اور اس نیک کام میں اور میرا ادارہ آپ کے ساتھ ہے اور ہم گورنمنٹ سے بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے کہ گورنمنٹ آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ کے ساتھ اچھا کوآپریٹ کرے. کہ اگر کوئی انسان اپنی جیب سے پیسے لگا رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے اس نیک کام میں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.